کریں۔ تو کل جو ہے وہ پھر یہ سوچا کہ کل کا دن ہم چھٹی کر لیتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو لوگ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو انبر سے آپ رابطہ کر لیں، اگر آپ ہمارے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ خود سے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ 9 بجے شروع ہونا ہے پروگرام، 9 بجے کے یعنی دعوت نامے میں جو آیا ہے 9 کا ٹائم دیا ہے انہوں نے، 9 سے 2 کا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 9:30 تک آپ لوگ پہنچ جائیں، 10 تک بھی پہنچ جائیں، تلاوت جو ہے وہاں 9:30 تک شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ گئے تھے، یہاں سے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ تو اس سال یہ ہے کہ بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، رمضان آنے میں بھی کچھ وقت ہے، تو یہ سوچا کہ چلے کل کے دن چھٹی کر لیتے ہیں، کیونکہ 12 تو ہمیں بچ جاتے ہیں نا، پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے، اور اگر ہم مختصر کریں گے تو بھی نہیں اس طرح سے ہو سکے گا، اس لیے ہم چھٹی کر لیتے ہیں اور ان کے پروگرام میں کل جو ہے وہ شرکت کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کل چھٹی ہوگی انشاءاللہ یہاں سے، لیکن مدرسہ اگر آپ لوگ یہاں سے جانا چاہیں تو مدرسہ کھلا ہوگا، یہ آپ امبر سے پوچھ لیں کہ کتنے بجے تک جو ہے وہ آپ یہاں آ سکتے ہیں جانے کے لیے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد مدرسہ بند ہو جائے گا۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا 11واں پارہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو 10 پارے جو ہے جو ہم نے پڑھے ہیں نا، ان 10 پاروں کے اندر جو ہر پارے کے اندر سے ایک سبق جو ہے جو ہم نے نکالنا ہے، اس سے پہلے ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آج کے سبق پہ بات کریں گے۔ تو یعنی پہلے پارے کو اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ کو، آپ میری طرف توجہ ہے آپ لوگوں کی، میں بات کروں جی، تو پہلے پارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ ان 10 پاروں کی جو آیات تدبر ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جن پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے اور جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، کرنے کے کام جس میں ہمیں ملے ہیں۔ تو حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں، رب کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہمیں اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف اور رنج قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ دوسرے بارے میں جو بات آئی تھی بڑی ہی خوبصورت بات تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہے، اور کبھی بھی کوئی تکلیف پریشانی غم آ بھی جائے تو کفران نعمت نہ کیا جائے۔ اس کے بعد آیت الکرسی تھی تیسرے پارے کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے یہ کیونکہ تمام آیات کی سردار ہے اور بڑی افضل آیت ہے، اس میں اللہ کی صفات کا بیان ہوا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر یہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب صدیقین جیسا آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اور صورتیں بھی تینوں پڑھ کے اپنے اوپر درد کر لیا کرو، اور اپنے ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیا کرو۔ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جاؤ اور رات بھر اس کی حفاظت کرو، یعنی وہ ایک پاس کھڑا رہتا ہے فرشتہ جو ہر طرح سے محافظ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا پارہ ہے، چوتھے پارے میں بڑی اہم آیت آئی تھی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ فلاح پا جائیں گے۔ تم میں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع رکھنا، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس میں بڑی خوبصورت سنت، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات بھی کی تھی، اور جب کوئی تمہیں احترام سے سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اسی طرح کا اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔
اس کے بعد سورہ انعام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیات تدبر میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اور جب تم دیکھو لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، یعنی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر واقعتاً یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی بھی حد کو پورا کرنے کی کوشش میں جب ہم لگے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مطلب ہمارے اپنوں میں سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کا جو بالکل ایسے تنقیدی انداز ہوتا ہے، تنقید کرنا، یہ تم کیا کر رہی ہو، تمہیں آج ہی اس سے ایسا کرنے لگ گئی ہو۔ جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو اگر وہ اچھے سے دوپٹہ لے رہے ہو کچھ اس طرح سے، تو ہم کہتے تم ابھی سے اتنی بڑی بوڑھی بن گئی ہو، کیوں یہ تم نے اوڑا ہوا ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں۔ تو ایک تو ہمیں ان سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ اگر اس پہ کوئی بحث چل پڑتی ہے، ایسی باتوں پہ کوئی بھی اسلام کی بات ہے، کوئی بھی قرآن کا حکم ہے اور اس پہ بحث ہو رہی ہے، نہیں اتنا بھی یہ نہیں کہا، اس طرح سے نہیں کرنا، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم وہاں پہ محسوس کر رہے ہیں کہ میری بات کا یہاں پہ کوئی اثر نہیں ہے بلکہ بات جو ہے وہ مجھے بھی اپنی ذات میں لے رہی ہے، تو ہمیں اٹھ جانا چاہیے، ایسی جگہوں پہ زیادہ ہمیں ٹائم نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کوئی ڈرامہ ہے، کوئی فلم ہے، کوئی غیبت کر رہے ہیں بیٹھ کے، چند لوگ گھر کے افراد بیٹھے ہوئے غیبتیں چل رہی ہیں یا فضول ہی گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی بامقصد گفتگو نہیں ہو رہی، اور اس فضول گپ شپ کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بھی آ رہا ہے، کسی کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، کسی کی تحقیر بھی کی جا رہی ہے، غیبت بھی کے اندر شامل ہو رہی ہے، اور ہم ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی سارے مل کے بیٹھے ہوئے کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو مطلب اس وقت شیطان ہمیں مطمئن کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم بہت ساری غلطیاں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر تم کبھی بھول سے بھی یہ غلطی کر بیٹھو، بیٹھ جاؤ ایسی مجالس کے اندر، تو جب تمہیں یاد آ جائے تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے اور تمہیں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ غیبت، چغلی، یہ ساری ایسی کبیر چیزیں ہیں کہ شدید قسم کی ان کی جو ہے وہ سزا کا تذکرہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے اور قرآن کے اندر بھی آتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر جو ہمارے لیے کرنے کا بہترین کام ہے وہ کیا ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ لباس اور زینت کے احکامات ہیں، تو زینت کے احکامات میں بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی، اس میں دو اصول آئے تھے ہمارے سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ تو ہمیں اس انداز سے رہنا چاہیے کہ کسی دیکھنے والے کو ہم پہ ترس آ رہا ہو اور اسے لگ رہا ہو کہ اس بیچاری کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پریشان حال ہے۔ جیسے وہ حدیث آپ کو یاد آ رہی ہوگی، جب ایک صاحب وسلم کے پاس آیا اور اس کے بال پراگندہ تھے تو آپ سے نے پوچھا کہ آپ کے پاس کنگھی نہیں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کا دیا ہوا سارا مال ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ تم پر اپنا فضل کرے، اپنا مال تمہیں دے اور تم اس کا اظہار نہ کرو۔ تو یعنی اللہ یعنی دیکھنے سے اگلا فرد مطمئن رہے، نہ کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنے لگے، اس طرح کا انداز میں اختیار کرنا چاہیے، اور اس طرح کی بہیمی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اسراف کرنا چاہیے، اور نہ ہی دکھاوے کے لیے اور دنیاوی اپنے روب جمانے کے لیے ہمیں اپنا لباس یا اپنی زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ایک مہذب سا طریقہ، وہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ایک اور چیز ہے اور وہ ہے نرمی اور درگزر کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کرو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ کہ آپ جب بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یعنی موعظۃ الحسنہ کے ساتھ بات کریں، بات جب کریں تو بہترین انداز سے کریں، لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جدھر بات کر رہے ہیں وہاں پہ الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے،
لوگ بات سمجھ نہیں رہے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، بلکہ وہ الٹا ہمیں مطلب بحث و مباحثہ اور مناظرہ، اور کہیں کہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ذرا ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو ذرا اس کے بعد اس بات اس کا بھی نہیں اس کو بتا۔ ایک تو یہاں پر یہ کہ الجھنا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہمیں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کا پورا علم نہیں ہے، تو میں اس کا علم حاصل کر کے کسی سے پوچھ کے کنفرم کر کے پھر میں آپ کو بتا دوں گی، میں خود سے نہیں جانتی۔ اگرچہ اس بات سے دوسرے فرد کو یہ لگتا ہے کہ میں تو ان کو بڑا عالم سمجھ رہی تھی اور بڑا علم والا، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا، کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کی رائے آتی بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کی قطعاً کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں کوئی بات اپنی مرضی سے بیان کریں۔ ہم نے صرف وہ بات کرنی ہے جو بات قرآن دیتا ہے اور جو بات حدیث دیتی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب جو ہے اپنے سبق، آج کے سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ویسے تو سورہ توبہ کا خلاصہ جو ہے وہ ہمارا رہ گیا، لیکن سورت کے اندر، سورہ توبہ کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ توبہ کے بارے میں آیا ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرنا، توبہ کرنا اور اس کی شرائط اور وہ ساری چیزیں، تو وہ آگے بھی آ رہی ہے، وہ آگے جا کے ہم اس کو پھر کر لیں گے رمضان کے قریب، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہم نے یہ کام کرنے بھی ہیں، تو قریب قریب یہ چیزیں سیکھیں گے تو اور زیادہ اچھے انداز سے عمل کے اندر ڈھل جائیں گی یہ چیزیں۔ سورہ یونس کے اندر جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں شفاعت کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں، شفاعت کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ شفاعت کا مطلب شفیع ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، جوڑنا۔ گویا شفاعت کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا، اس کو ہم کہتے ہیں سفارش کرنا، شفاعت کرنا۔ سفارش کرنے والا شفیع ہے، اور جس کی سفارش کی جاتی ہے وہ مشفوع کہلاتا ہے۔ اچھا، قیامت کے دن کسی گنہگار آدمی کی بخشش اور مغفرت کے لیے کسی نبی، ولی، فرشتے کی اللہ تعالیٰ کے حضور جو سفارش ہوگی اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ سفارش کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اس ابتدائی سفارش کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور اس شفاعت عظمیٰ کے بعد دیگر انبیاء اور صلحاء، اولیاء سفارش کریں گے۔ جو شفاعت کا اختیار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتا۔ ذرا قرآن مجید میں ایک ہمیں آیت ہے قرآن مجید کی، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کریں، اپنے آپ کو لے جائیں، اس ماحول سے نکلیں اور اس ماحول میں پہنچیں جب قیامت برپا ہوگی، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، دیدے پتھرا جائیں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، چہرے خوف زدہ ہوں گے اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کو آیا اور نہ بعد میں آئے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے۔ انبیاء اکرام تک اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ لوگ شفاعت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، حضرت نوح بھی انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم بھی انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ بھی انکار کر دیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے۔ تب کیا ہوگا؟ تب میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مبشر اور نذیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محسن و ہادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شفیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے
اور فرمائیں گے انا لہا، میں اس کا اہل ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اذن شفاعت کے لیے عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، جب تک اللہ چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے، سجدے میں حمد و ثنا بیان کریں گے، جب اللہ چاہے گا، جب تک میرا رب چاہے گا وہ سجدے میں پڑے رہیں گے، اور جو رب چاہے گا وہی وہ بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اذن شفاعت ملے گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، جب اذن شفاعت ملے گا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو سنا جائے گا اور قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ افلا تعقلون۔ اور شفاعت کس کی ہوگی اور کس کی مرضی سے ہوگی یہ بھی قرآن و حدیث نے واضح کر دیا ہے۔ ہوگی کس کی اور کرے گا کون؟ ہم لوگ تو بڑے آرام سے یہ سمجھتے رہتے ہیں اور یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہماری سفارش کر لیں گے۔ آج ہم اس مسئلے کو پوری طرح انشاءاللہ سمجھیں گے تاکہ ہم اپنے عمل اور کردار کو بہتر کر سکیں، ہمیں جو غلط فہمی ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ نکل جائے کہ ہم اپنی مرضی اور اپنی منمانی کی زندگی گزاریں، ہم لوگوں کے پیچھے چلیں، ہم دنیاوی نفع چاہیں، ہم دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہم پوری لذتیں حاصل کریں، دل چاہے تو نماز پڑھیں، دل چاہے تو چھوڑ دیں، پردہ ہم نہ کریں، اور اپنی شادی اور بیاہ اور اپنے غم سارے اپنی منمانی اور مرضی سے کرنے والے بن جائیں، پوری زندگی ہم جو ہے وہ اپنے دل کو راضی کرتے رہیں، اپنے خاندان کو راضی کرتے رہیں، دنیا کی شاباش جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ میری سفارش میرے نبی کر دیں گے۔ آج ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سفارش کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا جو حق ملا ہے وہ کن لوگوں کے لیے ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، اور پوری حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سفارش کے ساتھ وسیلے کو بھی سمجھتے ہیں، ویسے وسیلہ ہم پیچھے بھی سمجھ کے آئے تھے 7ویں بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو وسیلہ کسی کا اللہ کے سامنے نہیں رکھا، یعنی ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بڑے جلیل پیغمبر گزرے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا وسیلہ اللہ کے سامنے نہیں رکھا، کسی کا نام نہیں لیا ابراہیم علیہ السلام کا میں آپ کو وسیلہ دیتا ہوں اور فلاں کا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی۔ نہ بعد میں صحابہ اکرام نے یہ وسیلہ جو ہے وہ کوئی دیا ہے، کوئی ایسا لفظ بولا ہے، ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ لہذا آج ہم دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں کہ وسیلہ ہے کیا، پیچھے پڑھ کے آئے تھے وسیلہ بھی اور سفارش بھی کن لوگوں کے لیے ہے۔ وسیلے کے بارے میں آپ کے سامنے چند آیات رکھوں گی قرآن پاک کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جنت میں جانے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ ایمان پہلی چیز، اور عمل صالح۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے ہیں، وَاحْبِطُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی ہے، عاجزی اختیار کی ہے، وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں وہ جنت الفردوس میں مہمانی پائیں گے، جس طرح کہف کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر حج میں فرمایا پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور آیت میں سورہ لقمان کی آیت ہے، فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت بری جنت ہے۔
تو بار بار جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ عمل. ایمان کے ساتھ عمل، ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے. جب اللہ کی اطاعت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا اور جنت کو پانا بھی مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں خصوصی وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہم کریں گے تو ہمیں لاڈلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی. ان کاموں کو اچھے سے سمجھنا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ تو ہمارا سننا اور سنانا قبول کر لے اور ہمیں اس پر بہتر عمل کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلی چیز جو آئی ہے، جو شفاعت والے خصوصی کام ہم نے کرنے ہیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بغیر شفاعت کے جنت میں چلے جانا ہے. ایک تو وہ قسم ہے جن کو شفاعت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ بغیر کسی سفارش کے ہی جنت میں چلے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر لے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں پڑے رہیں گے جب تک میرا رب چاہے گا. وہ اپنی سزا بھگتتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مٹھی بھر کے جہنم سے تو جہنمیوں کو نکالے گا. ایک مٹھی میں لے کے انہیں نکالے گا اور وہ بھی جہنم سے نکلیں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے یا کون کون سفارش کرے گا. سب سے پہلے ہے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والے. قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے. قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے نا کہ قرآن پڑھنے سے ہی اصل میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی کیسی ہے. اور قرآن ہی وہ پیاری چیز ہے جو دلوں کے زنگ اتارتا ہے، اور قرآن ہی وہ چیز ہے جو دلوں کو پگھلاتا ہے، اور قرآن ہی وہ چیز ہے جس سے آنکھیں برس جاتی ہیں اور جسم لرز جاتے ہیں اور انسان اللہ کا تابع فرمان بنتا ہے. لہذا قرآن مجید جو ہے، جو بندے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دینے والے ہیں، ان کا سفارشی قرآن خود ہوگا. قرآن ان کی سفارش کرے گا اور قرآن مجید اللہ کی عدالت میں جو ہے وہ پوری طرح وکالت کرے گا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ دونوں صورتیں ایک تو سایہ کر رہی ہوں گی ابر کی جانب اور اللہ کے سامنے سفارش بھی کر رہی ہوگی. سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت جو ہے وہ کرنے والا جو سورہ ملک کو روزانہ پڑھتا ہے تو وہ بھی سورت اس کی جو ہے وہ پوری طرح سفارش کرے گی اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی اپیل کرے گی. نمبر 4 پہ ہے تہجد کا اہتمام کرنے والے لوگ. اور تہجد والے جو لوگ ہیں وہ تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آواز لگائے گی، دو لوگوں کے لیے پکارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنا بستر چھوڑ دیا کرتے تھے اور میری محبت میں میرے سامنے آ کے احترام سے فرما بردار، ایک بالکل فرما بردار غلام کی طرح کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ لوگ کہاں ہیں؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ انہیں بولے گی کہ آپ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. اور وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو اس اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جا رہے ہوں گے اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. انہیں بھی اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور میری خاطر ایک دوسرے سے جو ہے وہ ان کا اخلاص ہوتا تھا. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ آ گئے اور میرے عرش کے سائے کے نیچے آ گئے جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو اس وقت جو ہے وہ لوگ بھی عرش کے سائے کے نیچے جائیں گے جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. نمبر 5 پہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والے لوگ جو 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزانہ درود پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے اور اللہ کے سامنے
انہیں جنت میں جانے کی التجا کریں گے۔ نمبر 6 پہ ہے اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا کرنا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ والی دعا جو ہے نا، یہ پڑھنی ہے ہر اذان کے بعد۔ اذان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے آداب بتائے، اذان کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے۔ وہ الفاظ جو مؤذن پڑھتا ہے وہی ہمیں دہرانے ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک جگہ پہ آ کے جہاں پہ حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح آتا ہے وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ پوری اذان کو سننا ہے اور بعد میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ جو اپنا معمول یہ بنا لے گا اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آپ وسلم نے فرمایا اس کی شفاعت میرے ذمے ہے، یہ ابن ماجہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد جو ہے 7ویں نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام 3 دفعہ روزانہ اللہ سے جنت مانگتے ہیں، تو جنت ان کی سفارش کرے گی، اللہ ان کو میرے اندر لے کے آ، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں آگے لے کے آؤ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کیا سکھائی تھی؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ یہ آپ لوگوں کو آتی ہوگی، ایک دفعہ بولیں اللہم انی، ہاں جی، اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے، صبح کے وقت پڑھ لیں، فجر کے بعد اور مغرب کے ساتھ پڑھ لیں یا عصر کے بعد پڑھ لیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ یہ دعا پڑھنے والا جنت اس کی سفارش کرے گی۔ 3 مرتبہ جو جہنم سے پناہ مانگے، جہنم بھی اللہ سے کہتی ہے اللہ اس کو نہیں سزا دینی۔ جیسے کبھی ہمیں کسی پہ بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑی ناراضگی ہوتی ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں آج اس کو خوب سزا دوں گی، لیکن ہمارا کوئی بہت ہی قریبی کوئی پیارا کہہ دیتا ہے نہیں آج اس کو چھوڑ دے، تو پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جہنم خود کہہ رہی ہے اللہ اس کو سزا نہیں دے، اس کو جنت میں بھیج دے۔ اللہم اجرنا من النار، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام میں یہ دعا۔ رمضان میں تو ہم پڑھتے ہیں آخری عشرے میں اس کو بڑی کثرت کے ساتھ، لیکن ہمیں اس کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، تو جو 3 دفعہ صبح شام پناہ مانگے جہنم اس کی سفارش کرتی ہے کہ اللہ پاک اس کو مجھ سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو ہے وہ نامی چیز جو بتائی گئی ہے، مدینہ میں قیام کے دوران جو مسائل ہیں ان پر صبر کرنا۔ مدینہ میں جب قیام ہے تو اس کے دوران جو آپ کے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پہ صبر کرنے والے جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کی بھی سفارش ہوگی۔ یہ آغاز کے لوگوں کو ذرا دیکھیں کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اور کیسے کیسے صبر کیے ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی جب ہم حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر کوئی مشکلات آ جاتی ہے، مثلا جو باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، رش بہت زیادہ ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ صبر کرنا اور ان اصولوں کو یاد رکھنا جو ہمیں اخلاق اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات ہمیں سکھائی ہیں، ان اخلاقیات کے ساتھ وہاں رہنا، صبر کے ساتھ رہنا، غصہ نہ کرنا، تو ان کی بھی سفارش کی جائے گی۔ جی اب یہ باتیں جو ہیں ان پر ہمارے لیے شکر بھی واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی بات ایسی ہو جو میرے لیے ممکن نہیں ہے یا آپ کے لیے نہیں ہے، سارے کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں تو ہمیں یہ جو 9 کام ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شفاعت برحق ہے، شفاعت برحق ہے، یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ شفاعت تو ہونی نہیں، ہم ایسی مطلب اس طرح کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، شفاعت ہوگی، یہ برحق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو سفارش کے بعد جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ شفاعت ہونی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے اور باقی لوگ بھی کریں گے، لیکن مشرکانہ عقائد کیا ہے، بچنا کس بات سے ہے میں نے اور آپ نے؟ بچنا یہ ہے کہ کسی نبی، ولی، کتب، ابدال، عالم، شہید، پیر و مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے دن، جو قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر کے بخشوا لیں گے، بچا لیں گے،
اللہ ان کے سامنے مجبور ہو جائیں گے اور ان کی بات مانی جائے گی. یہ عقیدہ جو ہے یہ باطل عقیدہ ہے، یہ شرک والا عقیدہ ہے. جس کو اللہ چاہے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا. ہم نے اپنی مرضی سے اگر لوگوں کو اپنے لیے سفارش کا وہ سمجھ لیا کہ یہ میری سفارش کر دیں گے، فلاں کر دے گا، تو یہ ہم نے کوتاہی کی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم چاہیں وہ سفارش کر دے اور ہم کہیں گے اب یہ کام جو ہے یہ ہو جائے گا. شفاعت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. سب سے پہلے حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں بنی آدم کا سردار ہوں گا. یہاں دو باتیں ہم سمجھنی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کتنا زیادہ ہے، مقام کتنا زیادہ ہے، آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا. لیکن ساتھ ہی یہ بات نظر آتی ہے کہ میرے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی اور انکساری کتنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، آپ ذرا اس کو سنیں. ہر جگہ پہ ایک بات کرتے ہیں، بار بار اس بات کو روایت کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے جا رہے ہیں. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں بنی آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، فخر نہیں ہے. سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں اس بات پہ فخر نہیں کر رہا. یعنی جب قبریں کھولی جائیں گی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی. کہتی ہے میں اس پہ فخر نہیں کر رہا بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ سے سلام فرماتے ہیں سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، سب سے پہلے سفارش میں کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. اور اس کا ذکر میں فخر سے نہیں کر رہا. قیامت کے روز حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں یہ بات فخر سے نہیں کر رہا. ہر جگہ پہ ایک مقام، ہر جگہ پہ سرداری، ہر جگہ پہ باقیوں سے اوپر کا درجہ، لیکن ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ میں فخر نہیں کر رہا، میں فخر نہیں کر رہا. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں فخر نہیں کر رہا بلکہ میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے سفارش کے حوالے سے کہ روزہ اور قرآن بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما. اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکا رکھا، نیند نہیں اس کو لینے دی، اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. شفاعت کے لیے اعمال کو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کون سے اعمال جو ہے وہ ہم کریں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ بھی مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعداد جنت میں چلی جائے گی کہ جنت کی جو آدھی آبادی ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. کس قدر سعادت کی بات ہے. میرے اور آپ پر شکر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یعنی جنت کے اندر آدھے لوگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، آدھی باقی تمام انبیاء کرام کی اور آدھی میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ جنت میں ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے 1/4 تم میں سے ہوں گے.
یہ سن کر ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے تہائی تعداد تمہاری ہے. ہم نے پھر خوشی سے اللہ اکبر کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے اہل جنت کے مقابلے میں، کہتے مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں آدھے تم ہوگے. اللہ اکبر. اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہو. سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوگی، لیکن اس کے ہم نے وہ ساری چیزیں پیچھے دیکھی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سفارش کے ساتھ جانے والے لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر سفارش کے جانے والے ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں میں اور آپ، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. کیا ٹارگٹ ہے ہمارا؟ کیا چاہتے ہیں؟ ویسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر سفارش کے چلے جائیں. چاہتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر جو ڈیوٹی پہ موجود فرشتے ہوں گے وہ جو ہے وہ بلا رہے ہوں گے لوگوں کو، اور ان کے اعمال کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ 8 دروازوں والے فرشتے کہیں گے کہ آپ ادھر سے گزرے. کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں آپ ادھر سے آئے. ہر کوئی چاہے گا کہ میں اس کو ویلکم کہوں اور وہ یہاں سے گزرے. تو وہ لوگ جنہوں نے وہ سارے کام کیے ہوں گے کہ وہ ان دروازوں سے گزریں گے. یا آپ سے سلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو امتی ہوں گے یا بعد جو لوگ ہوں گے وہ باری باری سارے دروازوں سے گزر رہے ہوں گے اعزازی طور پر. جیسے ہوتا ہے کہ یہ خاص دروازہ ہے، یہ مہمان خاص مہمان ادھر سے جائیں گے، آپ وہ پیچھے والا گیٹ کھول دیا ادھر سے آئے. تو یہ معاملہ، اور آپ دیکھیں کہ عزت کس کی ہوگی جو جدھر سے جانا چاہے دروازہ کھل جائے. تو ہمیں ہمارا ٹارگٹ اپنا سیٹ کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ کم از کم کتنے دروازوں سے میں گزرنا چاہتی ہوں. کیا ٹارگٹ ہے میرا؟ میرے روزے کس طرح کے ہونے چاہیے کہ باب الریاض سے جانا چاہوں. روزے تو ہم سب نے رکھنے ہی ہے اور رکھتے بھی ہیں، اللہ پاک قبول بھی فرما لے. لیکن جو ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے روزے کے معاملے میں، ان ہدایات کے مطابق روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور نفلی روزے کے بارے میں، نفلی روزے کے بارے میں آتا ہے جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اس کو 70 سال جہنم سے دور کر دیا جائے گا. ایک روزہ نفلی، اور فرضی روزے کی تو کیا بات. لیکن دوسری طرف کیا بات آ رہی ہے؟ دوسری طرف اللہ کے نبی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں شام کو فاقے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف انہوں نے فاقہ کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اس کا روزہ کیسا ہے. اور یوں مطلب ہمیں تمام اعضاء کا روزہ رکھوایا ہے نا. جہاں پر ہم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے یہ تو حلال اور طیب ہوتا ہے. ہمارے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، زبان ہماری خشک ہو رہی ہوتی ہے، کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، جبکہ فریج میں مختلف مشروبات پڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں پی رہے ہوتے. بھوک شدید لگی ہوتی ہے، افطار کے وقت میں ہم افطاری تیار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کس میں روکے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کے ہم نہیں کھا رہے ہوتے نا. سارا کچھ تیار کر کے آگے رکھ لیتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لمحہ لمحہ ہمارا کلاک کے اوپر نگاہیں جمی ہوتی ہے، نہیں کھا رہے، اس کا آرڈر نہیں ہے. اگر کھا لیا تو کہیں روزہ خراب ہو جائے گا، یقیناً ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. لیکن میری پیاری ساتھیوں، جس طرح حلال اور طیب کو میں اور آپ ہاتھ نہیں لگاتے اور کھاتے نہیں ہیں، تو جو چیزیں اصلاً ہی حرام ہے وہ میں اور آپ کیسے روزے میں کر سکتے ہیں؟ مثلاً غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، بے حیائی کا فحش مناظر دیکھنا حرام ہے، فحش کو سننا حرام ہے،
غیر محرم کے ساتھ کسی طرح کا ریلیشن رکھنا حرام ہے. ساری چیزیں جو حرام ہے، جو ہے ہی حرام، اگر وہ ہم کر رہے ہیں اور کھا بھی نہیں رہے، تو میرے نبی کہتے ہیں کہ رات کو جب نمبر لگتے ہیں تو یہ صرف فاقے والے ہوتے ہیں، صرف انہوں نے فاقہ کیا ہوتا ہے، کوئی نمبر نہیں لیتے. اور اگر اپنے تمام اعضاء کا روزہ رکھوا لیتے ہیں، کتنی حدیثیں موجود ہیں جس میں آپ صلی ایک حدیث میں یہ کہتے ہیں، اے روزے دار، اگر تجھ سے کوئی جھگڑا کرے، تجھ سے کوئی جھگڑا کرے، اسے 3 بار بتا، بولو میں روزے سے ہوں، میں نے نہیں تجھے جواب دیا. کوئی مجھے گالی دے اسے بتا میں روزے سے ہوں. کیوں کہا کہ اگر تو نے گالی دے دی، جھگڑا کر لیا، تیرا روزہ ضائع ہو جائے گا. تو میں نے اور آپ نے اب دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا روزہ میری سفارش کرے، تو کیا وہ روزہ میرے پاس ہے جو میری سفارش کرے گا؟ اتنی حفاظت کرنی ہے ہم نے اپنے روزوں کی، اور اتنا ہم نے یعنی معیاری روزہ رکھنا ہے، اچھا اور بہترین روزہ رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہ رہے کہ یہ سارے ہمارے نیک اعمال. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پورے صراط کے حوالے سے آتی ہے، تو فرمایا کہ جیسے رشتہ داروں کے حوالے سے فرمایا کہ جو پورے صراط ہے اس کے اوپر کانٹے ہوں گے، رحم کے رشتوں کو کاٹنے والوں کے لیے وہاں پہ کانٹے ہوں گے، جنہوں نے رشتے کاٹے ہوں گے وہ کانٹے انہیں وہاں سے نیچے گرا دیں گے، آگے جانے ہی نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں قرآن و حدیث اپنی زندگی کے معاملے بتا رہا ہے کہ ہم نے کیسے جی کے کیسے اس زندگی کو گزار کے وہاں پہنچنا ہے، تو پھر جو ہے جنت کے آخری دروازے کھلے ہوں گے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. یا اگر کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو یہ نیکیاں آگے بڑھ کے سفارش کرنے والی بن جائے، کہیں قرآن آ جائے، کہیں روزہ آ جائے، کہیں میرے محبوب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری چیزیں بار بار دیکھنی ہے مجھے اور آپ کو کہ کیسے ہم جا سکتے ہیں، زندگی کس طرح کی گزر رہی ہے. تربیت میں کہاں کمی ہے اور اس کمی کو ہم نے دور کرنا ہے. میری بہت پیاری ساتھیوں، رمضان کا مہینہ جو قریب آ رہا ہے اس کے بارے میں تو یہ بات آئی ہے کہ یہ تو پاک کرنے کے لیے آتا ہے، یہ تو ٹریننگ کے لیے آتا ہے، یہ تو اللہ سے قرب کو مضبوط اور اضافے کے لیے آتا ہے. تو اس کی آج سے پلاننگ کر لیں. اور آپ سے سلم شبان کے اندر ہر نیکی کو بہت زیادہ کرتے تھے. آپ سے سلم اللہ کے راستے میں خرچ زیادہ کرتے تھے، آپ نوافل زیادہ پڑھتے تھے، آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، آپ روزے رکھتے تھے زیادہ، آپ لوگوں کو معاف زیادہ کرتے تھے، آپ زیادہ ہمت والے ہو جاتے تھے، اور بھی زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے. تو یہ سب کیا تھا کہ رمضان میں جیسے کہتے ہیں آپ رواں ہو گئے، یہ پہلے ذرا اٹکن تھی، اب رواں ہو گئے. تو شوال رواں کر دے، اس لیے ہم محنت کریں کہ رمضان میں رواں نہیں آ جائے. قرآن کی تلاوت ہم شروع کر دیں، اچھا سے پڑھنا شروع کر دیں ابھی سے، تاکہ جب رمضان میں پڑھے تو ہم روانی سے پڑھ سکیں. تفہیم یعنی قرآن کو سمجھنے کی اتنی عادت ڈالیں کہ خالی قرآن پڑھنے کا ہمیں مزہ نہ آئے، ہمارا دل کرے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں، اپنی تجوید کو بہتر کریں. اس طرح سے ہر نیکی کو پریکٹس کریں، کیونکہ رمضان میں تو سیل لگتی ہے، نیکیوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے. میں قربان ہو جاؤں، نفل کو فرض پہ آ جانا ہے اور فرض کو 70 گن آگے چلے جانا ہے. ایک ظہر کی آپ نے نماز پڑھنی ہے، 70 ظہر کی نماز پڑھنے کا ثواب. ایک فجر کی نماز، 70 دن فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب ایک میں آپ کو مل رہا ہے. تو اپنی ابھی سے ہم نے تیاری کرنی ہے، ہر چیز کو معیار اس کا جو ہے نا وہ زیادہ اچھا کریں. ہر نیکی کا معیار جو ہے وہ ہم کو بہتر کرنا ہے، تاکہ رمضان میں ہم خوب فائدہ اٹھائیں. اپنے ٹائم کو خوبصورتی کے ساتھ مینج کرنا ہے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے. کوئی لمحہ تھک گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں، جب تک آنکھیں کھلی ہیں دماغ ساتھ دے رہا ہے، زبان پر اس کا ذکر کرے، تدبر اور تفکر کرے، کچھ نہ کچھ استغفار، کچھ نہ کچھ کرتے رہے. یعنی کبھی بھی ہم فارغ نہ ہو، تاکہ ہمارے پاس ایک اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے کہ جب ترازو میں رکھا جائے تو ہمیں مزہ آ جائے محنت کرنے کا. ہم دیکھ کے خوش ہو جائے کہ اللہ تیرے وعدے کتنے سچے ہیں، تو واقعی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا.
ان اللہ لا یضیع، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، نیکی کرنے والے کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جس کے ساتھ سودا ہو رہا ہے نا، وہ بات کا بڑا پکا ہے، وعدے کا بڑا پابند ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور کہتا کیا ہے کہ تم نے اگر راستے سے گزرتے گزرتے ایک لمحے سے اپنے پاؤں کو یوں کر کے کسی پتھر کو سائڈ پہ کیا ہے، تجدوہ عند اللہ، تو اس کو اپنے رب کے پاس موجود پائے گی۔ تیرا رب بھولے گا نہیں تو نے گزرتے گزرتے ایک پتھر سائڈ پہ کیا تھا کہ آنے والے دوسرے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تجدوہ عند اللہ، تو یہاں بیٹھے بیٹھے اچانک نظر اٹھائی اور سامنے تیرے کوئی اللہ کی بندی بیٹھی ہے تو اسے دیکھ کے مسکرا دی، تجدوہ عند اللہ، تیرے رب کے فرشتوں نے لکھ لی ہے، تیرے رب کو یاد ہے، قیامت کے دن تیری ایک ایک نیکی کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا، پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ تو یوں ایک شعور کو بس بیدار کرنا ہے، کام تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، شعور کو بیدار کرنا ہے اور منظم کرنا ہے اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو ذرا منظم کرنا ہے۔ سارا کچھ ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم باقی نیکیوں کے لیے بھی بڑی رغبت رکھتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے بھی فکر مند ہے، کوشش کر رہے ہیں، صرف اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے اور ایک میدان کے اندر اتر کے ایک مجاہد کی طرح سر بکف ہو جائیں گے تو میرے رب کی پوری طرح مدد میرے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کو یہ کہا کہ میرے لیے ایک دعا کیا کرو، اور وہ دعا کیا ہے؟ حضرت کعب کہتے ہیں، کعب بن مالک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں اور میری امت ایک ٹیلے پر کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے سبز رنگ کا حلہ یعنی قیمتی لباس عطا فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے بات کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا، اور جو کچھ اللہ چاہے گا میں عرض کروں گا۔ یہی مقام محمود ہے جس کا ذکر ہم اذان کی دعا میں اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام محمود کو بتا رہے ہیں کہ وہ مقام محمود جو ہے، میں کیسے میری امت بھی میرے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر ایک لباس پہنائے گا سبز رنگ کا، بڑی عزت والا وہ ہوگا، اور اس کے بعد مجھے بات کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں ابھی نہیں جانتا کہ میں اس وقت وہ کیا باتیں کروں گا، اس وقت میں وہ بات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ نے سبق نے فرمایا مقام محمود پر اگلے اور پچھلے یعنی سارے لوگ ہی مجھ پر رشک کر رہے ہوں گے۔ سب سے اونچی جگہ جنت کا ایک ٹیلا بلند مقام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ ہوں گے تو باقی سارے لوگوں کا دل چاہ رہا ہوگا کاش ہم بھی ہوتے، ہمیں بھی اس طرح کی عزت اور اس طرح کا جو ہے وہ احترام اور اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا۔ لہذا ہمیں ایک دعا کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش جو ہے وہ اللہ کے سامنے کرنی ہے، اور یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اس ٹیلے پر جب امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے بندے ہیں، لیکن انہیں میری طرف وہ آ رہے ہوں گے، میں انہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں اور اچانک ہی انہیں روک لیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں آواز لگاؤں گا، میں کہوں گا یا ربی اصحابی، اے اللہ یہ میرے ساتھی ہے، میں نے انہیں پہچان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے نبی تیرے بعد انہوں نے تیرا طریقہ چھوڑ دیا، میرے نبی تیرے بعد انہوں نے تیرا طریقہ چھوڑ دیا، تیری بات کو اہمیت نہ دی اور اپنی زندگی کو تیرے خلاف گزار کے آئے ہیں۔ درود و سلام اور باقی چیزیں تو موجود ہیں لیکن عمل نہیں تیرے جیسا کر کے آئے، جو تو نے کہا وہ نہیں کیا، اس لیے میں انہیں تیرے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑا مشکل وقت ہوگا یہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیرو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ثانیہ پیدا فرما دے۔
حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رو، کہ ابھی 1 ماہ کا سفر ہوتا ہے، یعنی ان تک پہنچنے کا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ روک طاری کر دیتی ہے۔ اور یہ ساری فتوحات کو آپ دیکھیں جو ہوئی ہے کس کس حالت میں۔ ایک میں واقعہ پڑھ رہی تھی جہاد کا، غزوے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ موجود تھے، اور میں پڑھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جب جا رہے تھے تو مطلب کھانے پینے کی کوئی سارا سامان ختم ہو گیا تھا، اور لوگ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، اور لوگ تھے بھی صحرا کے اندر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لوگوں کو پانی تلاش کرو، دیکھو، کوئی اندازہ لگاؤ کہ پانی کہاں سے ملے گا، نہیں پتہ چل رہا۔ تو وہ کہتے ہیں اس دوران ایک عورت جو ہے نا، اس نے 2 مشکیزیں یعنی پانی تو اس کے پاس تھے، اور وہ جا رہی تھی اپنے اونٹ کے اوپر، تو صحابہ نے انہیں روکا اسے اور اسے کہا کہ تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتی، بہت اس نے قیمت بتائی جو کہ ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو وہ اس کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اس عورت کو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پانی ہے، اسے ہم نے کہا ہے کہ قیمت لے لو، پانی دے دو، تو یہ نہیں دے رہی، اور پانی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہاں سے کافی مسافت اس نے بتائی کہ کافی دور یہاں سے پانی ہے، اب وہاں تک جانا اور پانی لانا وہ سارا تو بات کا تھا، اس وقت بڑی ضرورت تھی پانی کی۔ تو لہٰذا وہ جو عورت ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک جو آپ کی باٹل ہے پانی والی اس میں سے ہمیں پانی دے دو، تو وہ کہنے لگی کہ میں تو اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہی ہوں، تو آپ وہاں سے لے لیں۔ آپ کے وسلم نے اسے کہا کہ تم مجھے پانی دے دو، ہم آپ کو پانی دے دیں گے۔ اگر پانی آپ کے وسلم نے یوں اپنے ہاتھوں میں ڈالا، وہ چھاگل سے نکالا، اور آپ کے وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ یہ پانی جو ہے نا وہ اب آپ پیتے جائیں۔ وہ پانی پینے لگے، 40 لوگ پانی پی رہے تھے، تقریباً کافی زیادہ، مجھے اب صحیح تعداد معلوم نہیں، ہزاروں میں تعداد ان لوگوں نے پانی پیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا، اور پھر آپ یعنی آپ کے وسلم نے اسے اجازت دے کے برکت کی دعا فرمائی، پھر پانی ہم نے اپنے برتنوں میں بھر لیا، اور پھر اس کی اسی طرح بھری ہوئی پانی کی بوتلیں وہ جو تھے اس کو واپس کر دی اور اسے جانے کی اجازت دی، اور آپ کے وسلم نے کچھ اس کو تحائف بھی دیے۔ تو جا کے اس نے کہا کہ میں تو عجیب چیز دیکھ کے آئی، میں تو ایک عجیب منظر دیکھ آئی ہوں، یہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے، اپنے شوہر کو اور اپنی قوم کو جا کے بتانے لگی، اور پھر کافی عرصے اس نے پہلے ہی سے یہ باتیں کر دی تھی، وہ اس راستے میں ہی آنا تھا، اور جب آپ کے وسلم وہاں پہنچے تو لوگ آپ کے وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے، پھر لوگوں نے یہ ساری بات کی، اور اس کے بعد تو کافی لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو دشمن پہ پڑتا تھا وہ 1 مہینے کی مسافت سے، اور پھر سارا جو معاملہ ہوتا تھا وہاں پہ جو برکات کی اتنی وہ چیزیں، جیسے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا ام طلحہ والا واقعہ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہیں، تو وہ نکل آئے اور اپنی بیوی سے کہا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، کپڑا اوپر ڈالا ہوا ہے، کساؤ کیا ہوا ہے کہ کمر سیدھی رہے، تو کچھ ہے؟ کہنے لگی تھوڑے سے جاؤ پڑے ہیں، میں روٹی بناتی ہوں، تو آپ ایسا کریں آپ کے وسلم کو بلا لیں، انہیں بولے ساتھ بھی کسی کو لانا، انہیں لے آئے تاکہ ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ لیکن آپ جب واپس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کھانے کا تھوڑا کیا ہے، بڑی وہ رازداری سے بات کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو بلاؤ اور آ جاؤ، اور اپنی بیوی سے بولو ذرا رکے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی آکے میں دعا فرمائی، اور وہ روٹیاں لگاتی جا رہی ہے، پوری کی پوری جو لشکر ہے وہ کھاتا جا رہا ہے، اور سالن جو تھوڑا سا تھا وہ بھی سب نے کھایا، اور پھر وہ باقی جو ہے وہ بچا رہا گھر والوں کے لیے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں برکات اور سب کچھ تو تھا۔ آپ سے ہمارے مجھے ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو باقیوں کو نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں آپ کو نماز کا ٹائم آ جائے وہیں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری بات جو ہے وہ آپ سے فرمائی کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قربانی اور مال غنیمت
آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ اور نمبر 4 پہ فرمایا مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ میں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہر نبی تو علاقے میں آتا تھا، اپنے علاقے کے لیے ہوتا تھا، اور مجھے میرے رب نے ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ، قیامت کے روز لوگ جب اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور کسی سفارش کرنے والے کو تلاش کرنا ہے، تو لوگ آئیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یعنی یہ وہ لمبی حدیث ہے جس میں وہ حضرت آدم کی بات کریں گے، پھر حضرت آدم کے بعد حضرت نوح، اور وہ ساری حدیث ہے جو ہم نے پیچھے اس کا میں نے مختصر سے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جنت میں داخلے کی سفارش میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے پہلے خوش نصیب گروہ کو بلا حساب کتاب جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور اس کا ایک دوسری حدیث وضاحت کرتی ہے یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو شرک سے بچے ہوئے ہوں گے، اور اتنا بچیں گے کہ توہمات بھی نہیں کرتے ہوں گے، وہم بھی نہیں کریں گے۔ جیسے ہم لوگ سے وہم، اور جیسے ہمارے یہاں چیزیں رائج ہو جاتی ہے، ہم لوگ جو ہے وہ جتنی بھی آپ غلط رسم بات پہ لے لیں، تو ہم مثلا بچہ پیدا ہو گیا ہوا ہے تو اس کو برائیوں سے یا شر سے بچانے کے لیے اس کے پاس چھری اور کانٹا رکھ دینا، تالا رکھ دینا، یہ تو ہم بات۔ گھر بنایا ہے تو کالی ہڈیا یا کالا کپڑا لٹکا دینا، یہ تو ہم بات۔ بھائی اللہ کی حفاظت میں دینا ہے۔ اللہ یہ ہڈیاں بچا لیتی ہے بیچاری، ہو سے ذرے سے ہلکی سی گرے تو ٹوٹ جاتی ہے، کیا بچائے گی؟ کالا کپڑا کیا کر لے گا؟ اسی طرح چھری ہم بچے کے پاس جو ہے وہ بستر کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اب یہ اس کے پاس کوئی جنات اور ادھر ادھر کی چیزیں نہیں آئیں گی اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو وہ چھوٹا سا لوہے کا تالا یا چابی ہے جو بھی آپ نے رکھا ہے، کیا وہ بچا لے گا؟ اور میرا رب نہیں ہے اتنا طاقت والا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک مومن اس طرح کا مائنڈ نہیں رکھتا۔ مومن کو پتا ہے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں خود کو دے چکا ہوں اور میرا رب میرا محافظ ہے، اس لیے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہیں، راستے میں بلی آ گئی ہے، وہ ہم پریشان ہو گئے، میرا راستہ اس نے کاٹ دیا ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ آج منگل کا دن ہے، آج سفر نہیں کرنا ہے، اور اب یہ ہے، یہ ساری باتیں توہمات میں آ رہی ہیں۔ جو ان سے بچتا ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے۔ اور جو ان آٹے کا بھی وہ باتیں آتی ہیں، بھی آٹا گرا ہے تو مہمان آنے ہیں، یا کوا بولا ہے تو مہمان آنے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اور ہمیں باقاعدہ اس پہ وہ لوگوں کے ذہن میں بڑی بات ہوتی ہے۔ مجھے صبح ہی پتا چل گیا، میں صبح میں ان سے گزری تو یہ ہوا، میں اس وقت سے ڈر گئی تھی۔ آپ اپنے رب سے ڈریں، اپنے رب سے مدد چاہیں، اطمینان کے ساتھ رہے۔ میرے رب نے کیا کہا؟ لا ينفع ولا يضر، کوئی اور نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ آپ کا نقصان کر سکتا ہے، یہ اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا۔ بہت بڑی طاقت ہے میرے رب کی، بہت بڑی طاقت۔ آپ اندازہ کریں کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر، کیا کہتے ہیں؟ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ میں آسمانوں کو ایسے لپیٹوں گا جیسے ہم کتاب لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ آپ دیکھو گے کہ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا اس کو لپیٹ کے۔ میرا رب بڑی شان والا، بڑی بزرگی والا، بڑی طاقت والا، بڑا پیارا رب، اپنے بندے سے بے حد پیار کرنے والا۔ اب تک جو غلطیاں میرے سے ہو گئی، آپ سے ہو گئی، آج ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، آج سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور آئندہ ان گناہوں کو کبھی نہیں دہرائیں گے، اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو میرا رب اس بات پہ بھی راضی ہو جائے گا ہمارے ساتھ کہ میرے بندوں نے یہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے آئندہ نہ کرنے کی جو ہے وہ ارادہ باندھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ ہمارے یہاں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر
ہر طرح کا سکون عطا فرمائے. اس نیکی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے رزق حلال میں وسعتیں عطا فرمائے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اور ہمارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پیارے رشتے توحید اور موحد ایمان کی حالت میں, اللہ پاک ان کو معاف فرمائے, ان کی قبروں کو کھلا ٹھنڈا روشن فرمائے. اور اللہ پاک جو ہے اس قرآن کو, اس زمین کو جس جگہ پہ میں اور آپ بیٹھتے ہیں, ان کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے. ہر وہ چیز ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں جو صحیح اور درست ہے اور ہماری ضرورت ہے. اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی جو تکلیف ہے اس سے محفوظ رکھے, اپنی رحمت میں لے. اور اگر ہم میں کوئی پریشانی چھوٹی موٹی آتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہم سے راضی ہو جائے. آمین. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.